وضو کرنے جا رہا ہے، وضو کرنے گیا، جا کے نہا لیا، کوئی مسئلہ نہیں، نہانے کے لیے نہ نکلے، وضو کے لیے جائے اور پانی بہا لے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کے لیے نماز لکھی جا رہی۔ آگے دنیا کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، یہ نہیں کہ منہ بند کر کے چپ کر کے بیٹھ جانا کہ میرا اعتکاف ہے۔ مسجد سے باہر جاؤ تو اعتکاف ٹوٹتا ہے، بات چیت کرنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، بولنے سے اعتکاف، تجھے کوئی مجھگاں تھوڑے تجھے بولنا نہیں، انسان ہو، آپس میں بات چیت کرو، اچھی بات کرو، اچھی بات کرو، لیکن اعتکاف والوں کے لیے خوشخبری ہے، مسجد میں سوئے ہوئے نفل پڑھے لکھے جا، مسجد میں کھانا کھا رہے ہیں نفلوں کا ثواب لکھا جا رہا ہے، اور جو ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں لبیک لبیک کی صدا آتی۔ اس میں تراویح کی نماز ہے، تراویح کی نماز ہے، تراویح کی نماز ہے، سنو سنو، ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، ہر سجدے پہ جنت میں سرخ یاقوت کا محل بنتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ تراویح نہ چھوڑنا، 8 پڑھ کے نہ بھاگ جانا، تراویح پوری پڑھنا، 20 تراویح ہیں۔ یہ جو 4 تراویح کے بعد ہم بیٹھتے ہیں نا تھوڑا سا، اس کی اصل کیا ہے؟ بیت اللہ میں جب تراویح ہوتی تھی صحابہ کے دور میں تو وہ 4 تراویح پڑھ کے ایک طواف کرتے تھے، پھر 4 تراویح پڑھتے، پھر ایک طواف کرتے، پھر 4 تراویح پڑھتے، پھر ایک طواف کرتے، تو ان کو سحری کا ٹائم ہو جاتا تھا، پھر جا کے سحری کھاتے تھے۔ مدینے والوں نے کیا کیا؟ ان کو پتہ چلا کہ وہ مکے والے تو طواف کرتے ہیں، ان کا ہم 40 پڑھیں گے، تو ایک زمانہ تک مسجد نبوی میں 40 رکعت پڑھتے تھے، مقابلہ تھا، مقابلہ، چونکہ 20 سے اوپر پڑھنا کوئی منع نہیں، مسنون سنت 20 ہیں، کوئی اوپر بڑھائے تو کوئی منع نہیں، سنت 20 رکعت ہے، کم از کم 60,000 نیکی روزانہ لے کر جاؤ، بیچ میں چھوڑ کے نہ جاؤ۔ تراویح سال میں ایک دفعہ اللہ کہتا ہے شوق سے پڑھ لو، اللہ دے گا، آخری رات ہوگی، اللہ اعلان کرے گا میرے فرشتوں گواہ رہو، رات کی تراویح اور دن کے روزے کے بدلے میں نے سب کو معاف کر دیا، سب کی بخشش ہو۔ زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام۔ رمضان، یہ چودھری رمضان کتوں آ گیا؟ رمضان کا مہینے کا نام کیا ہے؟ رمضان، یہ نام رکھا ہے اللہ نے، اور 11 مہینوں کے نام رکھے ہیں عربوں نے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ 11 نام تو عربوں نے رکھے، اور مہینے کا نام رمضان اللہ نے رکھا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے کائنات کے بننے سے پہلے قرآن کی تلاوت کی تھی، تو اللہ نے پڑھا ہوگا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس لیے میں یہ اس سے استدلال کرتا ہوں کہ رمضان کا نام اللہ نے رکھا۔ اچھا، رمضان تے روزے دا چکر کی ہے، ربیع الاول کیوں نہیں نام رکھ دیا؟ ربیع الثانی کیوں نہیں رکھ دیا؟ ربیع الاول کا مطلب ہے پہلی بہار، ربیع الثانی دوسری بہار، تو کوئی بہار کا نام روزے کا ہوتا؟ رمضان کا پتہ مطلب کیا ہے؟ جل جانا، جل جانا، صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، یہ جو چاشت کی نماز ہے، میرے نبی نے فرمایا نیک لوگ اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب اونٹ کے پاؤں جلنے لگیں، ترمض رمض یرمض رمضانا مصدر ہے، تو رمضان کا کیا مطلب ہے بھائی؟ جل جانا۔ تو روزے اور رمضان میں مناسبت کیا ہے؟ اب میرے حلق میں بھی آگ لگی ہوئی ہے، سوکھ گیا ہے، اور پیٹ میں بھی آگ لگی ہوئی ہے، بھوک ہے، ٹھیک، آپ کا بھی یہی حال ہے، اب سب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، میرا اللہ کیا کرتا ہے؟ آگ کیا کرتی ہے؟ لوہا ڈالو، جلا دیا، آگ، کپڑا جلا دیا، لکڑ جلا دی، پتھر جلا دیا۔ رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ آپ سب کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے روزے کی، اللہ آپ کے پچھلے سال کے گناہ اٹھاتا ہے اور اس بھٹی میں ڈال کے جلا کے سوا کر دیتا ہے، پھر اٹھاتا ہے اور ڈال کے سوا کر دیتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، روزانہ ایک لپ پا دینا ہے وچ، جی میں دانے نہیں پاوے چکی تو پی کے باہر کٹ چھوڑو، تو اللہ تعالیٰ ایک روزہ رکھا، جی ایک روزہ، پچھلے گناہ اٹھائے، ڈال صاف، اگلا روزہ گناہ اٹھائے، صاف، اگلا روزہ
جب 29واں روزہ ہوتا ہے تو 335 دن 335 دن یا چاند کے 355 دن. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اس آخری روزے سارے سال کے گناہ تمہاری بھوک پیاس کی آگ میں ڈال کے جلا کے تمہیں کندن بنا دیتا ہے. چودھری رمضان آ گیا. رمضان کا مطلب سمجھ میں ہے؟ گناہ جل گئے، پاک ہو گئے. بعضی چیزیں جل کے صاف ہوتی، لوہے کا زنگ جل کے، اور سونا جل کے، چاندی جل کے صاف ہوتا ہے. تو انسان کے گند اندر ہوتا ہے، ایک گند ہے باہر، وہ پانی سے صاف ہو جاتا ہے. ایک گناہوں کی گندگی وہ اندر ہے، وہ اللہ روزے سے صاف کرتا ہے. بھائی پاک ہو گیا، صاف ہو گیا. اللہ نے ہمیں یہ دیس دیا تھا 14 اگست نہیں، 27 رمضان المبارک. ہمارا یوم آزادی لیلۃ القدر ہے، ہمارا یوم آزادی شب قدر ہے. کیا یہ اتفاقاً ہوا کہ شب قدر اللہ کے مجھے پتہ تو نہیں، میں تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس سال شب قدر 27 ہی ہوگی کہ ایک اسلامی سلطنت وجود میں آنے والی ہے. 2 ریاستیں اسلام کے نام پر بنی ہیں، 2 ریاستیں، ایک مدینے کی ریاست اور ایک پاکستان کی ریاست. ہمارے بزرگوں نے ایک خواب دیکھا تھا، ایک دیس بنائیں گے جس کا مطلب ہوگا لا الہ الا اللہ، جہاں ماں کی عزت ہوگی، بیٹی کی عزت محفوظ ہوگی، نوجوان خوددار ہوں گے، افسران جانندار ہوں گے، حکمران رحم دل ہوں گے، قاضی عادل ہوں گے، مالدار سخی ہوں گے، غریب مستغنی ہوں گے، عورت باحیا ہوگی، مسجدیں آباد ہوں گی، شراب خانے ویران ہوں گے. اس خواب کو تعبیر تک پہنچانے کے لیے 6 لاکھ انسان ذبح ہو گئے. لیکن آج شب قدر میں بنا ہوا دیس شراب میں ڈوب چکا ہے، زنا میں ڈوب چکا ہے، ظلم و ستم میں ڈوب چکا ہے. میں کسی سے گلہ نہیں کرتا. آؤ ہم اپنی ذات سے شروع کریں، ہم لوگوں کو نہ بدلیں، ہم اپنے آپ کو بدلیں کہ آپ آج کے بعد نیت کرو کہ اللہ کی نافرمانی کی زندگی نہیں گزرے گی. نیت کرتے ہو سارے؟ نیت کرتے ہو سارے؟ نیت کرتے ہو سارے؟ دیکھو میرے بھائیوں، روزہ ہے، ہوا ٹھنڈی ہو کے چل رہی ہے، گرمی کے باوجود ہوا میں ٹھنڈک بتاتی ہے کہ اللہ پاک کی رحمت اتر رہی ہے، اللہ پاک کی رحمت اتر رہی ہے. ہاتھ اٹھانے سے پہلے سارا مجمع ایک دفعہ پھر توبہ کر، کہو یا اللہ میری توبہ. کسی سے لڑے ہوئے ہو، یہاں بیٹھے بیٹھے اسے معاف کر دو. کسی سے نفرت ہے، بیٹھے بیٹھے نکال دو. کسی سے رنجش ہے، جا کے صلح کر لو. کسی کا حق مارا ہے، جا کے معافی مانگ کے ادائیگی کی ترتیب بنا لو. ماں باپ ناراض ہیں، ان کے پاؤں پکڑ لو. ناراض دنیا سے چلے گئے، ان کی قبر پہ جا کے بیٹھ کے کچھ قرآن پڑھ دو، کچھ نفل پڑھ دو، کچھ صدقہ کر دو، اور مسلسل کرو. آپ فرما برداروں میں لکھے جاؤ گے. آپ سے آخری بات کرتا ہوں، میرا گلا بھی اب خشک ہو گیا ہے بہت، اور یہ بڑی اہم بات مجھے یاد آئی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اس ملک کو فرقہ واریت سے بچاؤ، اس ملک کو فرقہ واریت سے بچاؤ، اس ملک کو فرقہ واریت سے بچاؤ. میں علماء سے کہتا ہوں، اس ممبر کو ناپاک نہ کرو، اس ممبر کو ناپاک نہ کرو. اس ممبر سے اگر ایسا بولا گیا جس نے مجمع کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، جس نے بھائی کو بھائی سے متنفر کر دیا، جس نے مسلمان کو مسلمان سے دور کر دیا، تو اس نے ممبر کے ساتھ غداری کی ہے، خیانت کی ہے، وفا نہیں کی ہے. یہ ممبر میرے نبی کا ممبر ہے، اس کا سلسلہ مسجد نبوی کے ساتھ جا کر ملتا ہے. میرے نبی نے اپنے ممبر سے محبت کے پھول پیش کیے تھے.
نفرت کی آگ نہیں بھڑکائی تھی۔ آپ سب سے کہتا ہوں جتنے کھڑے ہو آگے پیچھے دائیں بائیں مرد عورت، مسلمان بن کے رمضان گزارو، امت بن کے زندگی گزارو۔ کسی فرقے کا، جو بھی آپ کا فرقہ ہے، سلوٹ کر رہا ہوں، سلام کرتا ہوں، عزت دیتا ہوں، قدر کرتا ہوں، لیکن مجھے بھی تو راستہ دو، مجھے بھی تو راستہ۔ میں نے آپ کو راستہ دیا ہے، اب مجھے بھی تو راستہ دو۔ میں نے آپ کو حق دیا ہے، اب مجھے بھی تو حق دو۔ میرے اللہ کی جنت بہت بڑی ہے۔ آج ہر فرقے والا یہاں تک پہنچ چکا ہے، وہ کہتے ہیں صرف ہم مسلمان ہیں، باقی سب دوزخی ہیں، باقی سب جہنم کافر ہیں۔ تو میں کسی کے نزدیک کافر ہو چکا ہوں، آپ بھی کسی کے نزدیک کافر ہو چکے ہیں۔ تو دنیا میں جب سب امت ایک دوسرے کو کافر کہہ رہی ہے، مجھے بتاؤ، اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، پھر جنت کس کے لیے ہے؟ جنت میں کون جائے گا؟ سارے کلمہ گو ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ اختلاف کرو، مجھے بھی اختلاف ممکن ہے، مولانا عبدالخبیر صاحب سے مجھے 100 اختلاف ہو، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ میں انہیں جہنمی کر دوں، یہ مجھے جہنمی کر دیں؟ اختلاف کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کلاشن کوفے اٹھا کے سینے چیر کے رکھ دو، معصوم بچیوں کو تڑپتا چھوڑ دو، بوڑھی ماؤں کو بے آسرا چھوڑ دو، جوان بچیوں کو بیوہ کر دو، انسانیت کے نام، اسلام کے نام پر درندے بن جاؤ۔ ایک جگہ چند نوجوان کھڑے تھے، داڑیاں پگڑیاں، میں نے کہا السلام علیکم، مجھے دیکھنا، جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا السلام علیکم، مجھے سلام کا جواب نہیں دیا۔ مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مسافہ نہیں کیا۔ میرے نبی تو کافر کے گھر جا کے روٹی کھا رہے تھے۔ عقبہ، اگر میں ان کے نزدیک کافر تھا تو ان کو چاہیے تھا مجھے گلے لگاتے، مجھے کھانا کھلاتے، پھر مجھے صحیح بات سمجھاتے۔ یہ کون سا دین ہے جو تمہیں نفرت سکھا رہا؟ یہ نفرت کہاں سے لائے؟ میرے نبی نے تو منافقوں کو سینے سے لگا کے رکھا۔ اور اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، قرآن پڑھو، قرآن صرف مولویوں کی باتوں پہ نہ رہو، صرف خطیبوں کی باتوں پہ نہ رہو، صرف خطیبوں کی تقریروں پہ نہ رہو، قرآن پڑھو، قرآن کا ترجمہ پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، جو اتنا بڑا کلیجہ لے کے آئے تھے کہ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا۔ آپ کی مجلس میں منافق بیٹھے ہوتے تھے اور آپ کو پتا ہوتا تھا یہ منافق ہیں، آپ نے ہمیشہ ان کے سلام کا جواب دیا۔